ابھی میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے ابا میری شادی کر دو. زبان سے نہیں کہہ رہا, ادھر ادھر سے اشارے کروا رہا ہے. تو میں نے پتہ کیا کہا ہے, میں کر دوں شادی, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, میں بچوں کی شادی بر وقت کرنے کا قائل ہوں. ہاں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بچے میں اگر ذرا سا بھی خطرہ ہے نا کہ باپ پہ بوجھ بنے گا, پھر اپنے خرچے پہ نہیں کرو, کیونکہ بعض بچے ابا کے خرچے پہ کر کے پروڈکٹ ہر سال آتی رہے گی ان کی, وہ سارے خرچہ کون اٹھائے گا, وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. تو پھر ایسے میں ماں باپ کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرو. ہاں بیٹا سمجھدار ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, ابھی بے روزگار ہے, کل روزگار لگ جائے گا, تو پھر باپ کو چاہیے کر دے. لیکن مسئلہ میرے ساتھ ایک یہ آ رہا ہے کہ یار اگر میں اپنی بہو ابھی اسی گھر میں لے آؤں اور ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے شروع, تو اپنے جھگڑے تو انسان نمٹا سکتا ہے, دوسروں کے نہیں نمٹا سکتا. پھر میں اپنے بارے میں بولتا ہوں تیرا کیا ہوگا کالیا, یعنی میرا کیا ہوگا کالیا, کیونکہ میں نے پہلے دوسری کی, پھر پھٹے ہوئے, پھر تیسری کی, پھر دوبارہ سے دونوں کے الگ سے پھٹے شروع ہو گئے, پھر چوتھی کی, پھر تینوں کے پھٹے. اب میں جا کے میری زندگی تھوڑا سکون میں آئی ہے, پھٹے مٹے ختم ہوئے, اب میں بہوؤں کے پھٹے شروع کر دوں, نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال ہے. کیونکہ اب میں لے کر آیا تو میری بیگم کا پھٹا ہوا میری بہو کے ساتھ. مرد نہیں جھگڑے میں کرتا یار, مرد کا سسر کہے گا بہو سے کی خدمت کرنی ہے بیٹا کر لو, اللہ تمہیں جنت دے گا, نہیں کرنی تو بھاڑ میں جاؤ یار, ایسی کی تیسی. مرد اس چیزوں میں اگنور کر لیتا ہے. خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر پہ آؤ گے, آپ کی بیگم آپ سے بولے گی بہو نے آج مجھے یہ ٹکا سا جواب دیا ہے, کیا یہی تعلیم ہے شریعت میں؟ تو میں بہو سے پوچھوں گا بھائی ٹکا سا جواب دیا ہے, جھوٹ بول رہی ہیں, یہ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں, میں جھوٹی ہوں؟ بھائی وہ جھوٹی نہیں ہے, وہ سچی ہیں. پھر آپ اس سے پوچھو گے کہ خدا کی قسم پاگل ہو جاؤ گے نا, الٹے لٹک کے مر جاؤ گے یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی. سارے جمعے اتوار کے بیانات ختم, مسائل کے سیشن ختم, میں ساس بہو کے جھگڑے ہی بیٹھ کے نمٹاتا رہوں گا. میرا نظریہ یہ بھائی بہو لاؤ, بچوں کی شادی ٹائم پہ کرو, بولو بھائی آئے گی نہیں اس گھر میں, سمجھ رہے ہو, ٹینشن مت پالو اپنے لیے, آئے گی دوسرے گھر میں. اپنے بیٹوں سے جا کے ادھر ہی جا کے مل لیا کرو, بہو سے بھی عزت دے دے گی, ٹھیک ہے بیزتی کا خطرہ ہوا تو بیزتی سے پہلے نکل آؤ. کیا خیال ہے؟ آج کل کی بہویں مارکیٹ میں کہاں سدھری بھی آ رہی ہے یار. میں جانتا ہوں جوائنٹ فیملیوں میں عزت دار لوگ بڑے تمیز سے رہ رہے ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹیو ہیں, ساری بہویں اکٹھی بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. اب ہم جب لائیں گے ہمیں کیا پتہ ہے اگلا نکلے گا کیا, اچھے نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو بھائی ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی یار. میں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں قائل نہیں ہوں. الگ الگ صاحب بچوں سے بھی میں نے بولا, ابھی ایک بچہ نے اشارے بھیجا نا, میں نے کہا بیٹا گھر ارینج کر لے, شادی میرے خرچے پہ ہوگی تیری, کیا نہیں آئی. اب آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے آپ گھر بھی بچے کے لیے آپ ارینج کر لیں, اور میرے ماشاءاللہ 8 بیٹے ہیں, تو اگر میں 13 گھر میں چلاؤں گا تو IMF سے مجھے قرضہ دلا دو بھائی. اور بیٹے میں ایک بھی نالائق نکل آیا نا جس کو عادت ہو گئی ابا کا مال کھانے کی, وہ تو میرے بچے پیدا کرنے والے بیانات روزانہ سنے گا بیٹھ کے, خوب اسپیڈ سے بچے نکالے گا اور میری گودوں میں لا کے ڈالتا رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر بھی مجھے قبول ہے یار, ہمارا ظرف بہت بڑا ہے الحمدللہ, لیکن بگڑ جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ابا جب تک میں کما نہیں رہا تو فی الحال میرے بچے بھی آپ پالیں, میری بیگم کو بھی آپ پالیں, کوئی بات نہیں, بہو بھی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, پال لیں گے یار, جہاں اللہ نے اتنا کھلایا ہے اور کھلا دے گا. لیکن مسئلہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب فری پھوکٹ کی لڑکوں کو عادت پڑتی ہے نا, ایک دفعہ بگڑ گئے تو قیامت تک نہیں اٹھتے. تو لڑکوں پہ تو ذمہ داریاں ڈالو.